اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اردو کی پختوں کے اردو کے اسٹارٹ میرے پختوں کو والو جناب صدر شیربازہ کاکا جی زمونگا ننے کوربا زمونگا ہمارے میزبان ہمارے بھائی فیاض بھائی شارون بھائی نیازلی بھائی ان کی تمام فیملی ان کی تمام محلے کے دوست بھائی ساتھی اور محلے دار یہاں پر اس مجمع میں اس پنڈال میں اسٹیج پر آئے ہوئے میرے ساتھ میرے ضلع کے جنرل سیکرٹری میری ٹیم کے میرے ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائیوں دوستوں بڑے بزرگوں بچوں آپ سب کو بہت پیار بھرا سلام قبول ہو۔ میں سب سے پہلے فیاض بھائی کو آج شیروں کے قافلے میں شمولیت پر دل کی گہرائی سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ فیاض بھائی کی آمد کو مسلم لیگ نون کے تمام ساتھی میرے ووٹر میرے سپورٹر میرے دوست اس سب اس کا بہت خوش ہے۔ کمال کا بندہ ہے اتنا کمال کا بندہ ہے اکیلے لڑ رہا تھا میری طرف وقت کے فرعون کو چیلنج کرتے ہوئے پوری وفاقی اور صوبائی حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے نوشہرہ کے اس مناظ بدھ کے ساتھ جس جوان مردی کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا ہے خدا کی قسم مائیں ایسے بیٹے نہیں چلتی جیسے فیاض ہے۔ نہ گولی سے ڈرتا ہے نہ بندوق سے ڈرتا ہے نہ ڈنڈے سے ڈرتا ہے نہ پرچے سے ڈرتا ہے اور نہ کسی کی زنانہ حکومت کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ خسرو کی حکومت جو اس کے ساتھ الیکشن میں انہوں نے کیا تھا ہمیں یاد ہے، بلکہ میں آج اس کے محلے اس کے دوستوں اس کے رشتہ داروں اور تمام ساتھیوں کے سامنے آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ فیاض کے ساتھ جو ظلم جو بربریت جو ناانصافی جو زیادتی کی گئی ہے وہ ہمارے دل اور ہمارے سینے پہ لکھی ہوئی ہے۔ وقت آنے دے سود سمیت انشاءاللہ ایسے نہیں ہوتا، نیا پاکستان ایسا نہیں ہوتا ڈنڈے سے بناؤ گے تم جو جعلی بیلٹ پیپر ڈال کے تم نے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں جو تم نے بدماشی کی جو تم نے دھاندلی کی تم نے بوگس کوسٹر بنا کے کنٹونمنٹ بورڈ میں بٹھا دیے۔ میری بات سنو، آج عوام سے پوچھ لو نوشہرہ کینٹ کے لوگوں سے پوچھ لو اس وارڈ کا کونسلر منتخب کونسلر ان لوگوں کا عوامی نمائندہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں تمہاری حکومت بھی زیادہ ٹکنے والی نہیں ہے، تمہاری حکومت بھی آخری ہچکیاں لے رہی ہے۔ 2-4 مہینوں کی مار ہو تو 2-4 مہینے بعد نہ پھر تم ہوگے نہ پھر تمہاری یہ حکومت ہوگی، پھر کیا کرو گے؟ پھر کرو گے کیا؟ آج جس تبدیلی کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی تھی، جس نئے انقلاب اور عمران خان کے نئے پاکستان کا نعرہ بلند کیا تھا وہ آج تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی کا نعرہ جھوٹا تھا، نئے پاکستان کا وعدہ محض وعدہ تھا، اور وہ جو تم کہتے تھے کہ مدینہ کی ریاست بناؤں گا وہ بھی ایک تمہارا ایک لطیفہ ہی نکلا۔ اب مزید تمہارے جھوٹ سے بات نہیں بنے گی، تمہارے کھوکھلے نعرے دعوے سب ہوا میں پھر کہتے تھے کہ 1 کروڑ
نوکریاں دیں گے. ابے ظالمو 2.5 کروڑ لوگوں کو تمہاری حکومت نے بے روزگار کر دیا. کہتے تھے 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے. تمہاری شکل ہے تمہارا یہ منہ اور مسور کی دال. 50 لاکھ گھر 2.5 کروڑ لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو بے گھر کر کے رکھ دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اگلی باری پھر ہماری میں میدان تراش پتوجہ لگی. آؤ جو تمہیں لائے تھے وہ بھی اب تمہیں دیکھ کے پچھتا رہے ہیں, اپنے بال نوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ کس پہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں. یہ پرفارمنس تھی. کل پرسوں کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا, سوشل میڈیا پہ بڑا اچھا کسی نے لکھا تھا کہ یار پاکستانیوں آپ ہماری ٹیم ہو اور ہمارے نور چشم ہو, ہمارے دل اور جگر کی ٹھنڈک ہو, بڑی مہربانی اچھا کھیل کھیل لو, کوئی مرتبان شرطبان ملک میں نہ لانا, پھر بعد میں تم بھی وزیر اعظم کی مطالبات کرو گے کہ مجھے بھی وزیر اعظم بنا. تو ایسے 92 کا ورلڈ کپ آج تک یہ قوم بھگت رہی ہے. او بھائی نہیں آتا کام تو مت کہتے نہ کرتے. 126 دن جو تم نے وہاں پر بکواس کی تھی کہ یہ پتہ نہیں پیٹرول 60 روپے کا مہنگا ہے تو میں 40 میں دوں گا, بجلی 7 روپے کی مہنگی ہے تو میں 2 روپے میں دوں گا, آٹا یا 20 روپے کی تو روٹی ہو گئی ہے, دال کا نرخ کیا ہے. میں اسمبلی میں پوچھتا ہوں جو میرے ساتھ یہ وزیر بٹھائے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے مجھ پہ 1 درجن وزیروں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے, بس اسمبلی میں اختیار ولی آئے تو اس کی بات کو کاٹو, اس کو جواب دو. میں نے کہا مجھے کیا جواب دیتے ہو, باہر جاؤ چوک میں دیکھو, وہ جا کے شمع چوک میں دیکھو, شوبرا چوک میں دیکھو, جاؤ خیبر بازار میں جاؤ, سویکار چوک میں دیکھو, ادھر جاؤ چوکیاں دار میں وہاں دیکھو, سوات کے نشاط چوک میں دیکھو, ڈی آئی خان کے توپا والا چوک میں دیکھو, پنڈی کے چاندنی چوک میں دیکھو, جاؤ پیر تلوار چوک کراچی میں دیکھو, پتہ چلے گا تمہیں کہ مزدور بھوکے ہیں, ان کے پاس مزدوری کرنے کے لیے کام نہیں ہے. جاؤ مجھے جواب دیتے ہو, اس ضلع اس صوبے اس ملک کے تاجر کو جواب دو جن کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے. مجھے جواب دینے سے بہتر ہے جاؤ ان کارخانے داروں سے پوچھو جن کے کارخانے بند ہو رہے ہیں. جاؤ جواب دیتے ہو تو ان کو جواب دو جو رات کو زہر لاتے ہیں, خود بھی پی جاتے ہیں اور بچوں کو بھی کھلا دیتے ہیں. صبح ان کے گھروں سے 6-6 7-7 لاشیں نکلتی ہیں, ان کو جواب دو. مجھے تم کیا جواب دیتے ہو؟ اور میرے سامنے اگر کسی نے مذاکرہ کرنا ہے تو آ جاؤ ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ, کسی چوک میں آ جاؤ, چیلنج دیتا ہوں تمام تحریک انصاف کی حکومت کو. اکیلا بیٹھوں گا, ان کو میں نے جتنا کرایا, ان کو میں نے فیل ثابت نہیں کیا تو میرا نام نہیں. بولتے ہیں اب بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کریں گے تو ہم کیا کریں گے. کبھی کہتے ہیں کہ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بس آپ کو سکون جو ہے تو وہ قبر میں ملے گا. ہمیں سکون اللہ اس زندگی میں نصیب کرے, خدا تمہیں اندر اتار دے قبر. تم ہمیں قبر میں اتارنے کی بات کرتے ہو, تم ہماری قوم کو قبر میں اتارنے کی بات کرتے ہو. ساتھ اوپر دی خلیتا دی اوپر او منگا کو پتا ہوا چی مراد سعید پرویز خطکا دا ورسرا عمران خطکا ادریس خطکا ابراہیم دا سیزونا دا و تبدیلی راولی دا بنا پاکستان جوڑائی دا اگا سیزونا دی زلفی بخاری ورسرا اگر دوائن و خلصنو مظفر بیگ مرزا او گیا یو قادیانی راوستا دا سٹیٹ بینک گورنر جوڑ کو آگا وہی ڈالر مہنگا ہو گیا تو کیا ہو گیا, بیرون ملک پاکستانیوں کو تو فائدہ ہوا ہے, اور خدے دے تباہ و برباد کا خلق دل تو اسی گی, دل تو دی خلق دلو کے ملکل ملکم برباد کو. یاد رکھو میرے بھائیوں, میرے نوشیرہ کینٹ کے لوگوں, میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں یہ شام, یہ تاریخ, یہ باتیں یاد رکھنا. میں مختصر کرتا ہوں, آپ کے پاس
زیادہ کوئی چوائسز نہیں ہیں. ایک ہی راستہ ہے اگر ملک کو آپ نے نکالنا ہے اس گندگی سے, اس بدرنگی سے, اس ناکامی سے, اس نااہلی سے, اور جو پاکستان کی انہوں نے بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں, اس کا صرف ایک ہی علاج ہے, آپ نے شیر پہ مہر لگانا ہے اگلے الیکشن میں. اور میرا آپ کو یہ وعدہ ہے, میں پریکٹیکل بندہ ہوں, جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں, نہ میں ڈرتا ہوں کسی سے. آپ سب میرے گواہ ہو, 14 بار جیل جا چکا ہوں, پولیس تشدد, فوج تشدد, FC تشدد, کوئی جیل ایسا نہیں جو میں نے دیکھا نہیں, کوئی ہتھکڑی ایسی نہیں ہے جو میری گواہی نہ دے کہ ہاں ہم اس کے ہاتھ میں تھے, ہاں ہم اس کی پیروں میں تھے, لیکن یہ بندہ کبھی لڑ کھڑایا نہیں, یہ بندہ کبھی رویا نہیں. میں کسی کے آگے بیٹھ کر رحم کی بھیک نہیں مانگتا. جو بندہ خود کو وقت کا فرعون کہتا ہے, اس سے ٹکرا جانے کا مجھے شوق ہے. جو کہتا ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں, جو بندہ کہتا ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جس پہ ہاتھ رکھ دوں تو وہ لیڈر, جس سے ہاتھ ہٹا دوں تو وہ لیڈر, میں اس بندے کے ساتھ لڑنے کی مجھ میں ہمت ہے, مجھ میں جرأت ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ میں خالی ہاتھ بڑے بڑے بتوں کو گرا چکا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز یہ پک 63 کا الیکشن یہ نقطہ آغاز تھا. میں آپ سب کا مشکور ہوں, میں اپنے حلقے کے لوگوں کا, ایک ایک ووٹر کا, ایک ایک ماں, ایک بہن, بیٹی, بہو, میں سب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا اور مجھے اپنے اسمبلی میں بھیجا. تسلی رکھیں, آپ کی یہ نالیاں, سڑکیں, یہ سبھی بناتے ہیں. میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ٹھیک ٹھاک قوم بنا کر دیں گے. اور میں اس اسمبلی میں, خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں, میرے خیال میں شاید ہی کسی نے اتنا نوشیرہ کا کسی نے ذکر بھی کیا ہو. آج الحمدللہ اس اسمبلی میں اگر نام اٹھتا ہے, ذکر ہوتا ہے, تو وہ آپ کے علاقے کا ہوتا ہے, آپ کے حلقے کا ہوتا ہے, آپ کی غیرت کا ہوتا ہے, اور پوری دنیا آپ پہ آفرین کہتی ہے. تو میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ 2 وعدے کر کے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. یاد رکھیں, یہ جو اپنے ساتھ یہ جو کہتا ہے کہ وارڈ نمبر 1 کا فلانا, وارڈ نمبر 3 کا فلانا, اور وارڈ نمبر 4 کا فلانا, میں آج اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے یہ جو سلیکٹڈ کونسلرز ہیں, ان سے زیادہ اختیارات انشاءاللہ میں فیاض کو دوں گا. میرے تمام اختیارات بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی وہ میں اس کو دوں گا. کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر میں, تھانے میں, CEO کے پاس, اور تمام جتنے بھی کام ہوں گے نوشیرہ کینٹ کے, میں اپنے اختیارات اس کو دوں گا. یہ استعمال کرے گا, اور اس کو میں نے تمہارے یہ ممبروں کو, یہ تو پبلک کے ووٹ سے آیا ہی نہیں ہے, اور ریسٹرک صاحب مجھے بھی پتا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے, جس طرح تمہارا وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے, اس طرح تمہارے یہ کونسلر سلیکٹڈ ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو الیکٹ ہو کے دکھائیں گے, اور آنے والا الیکشن بھی زیادہ دور نہیں ہے. بھائیو, بات ہو رہی ہے, 2 آپشنز ہیں, یا قومی انتخابات مارچ اور اپریل میں ہوں گے, اور یا اگلے سال سپٹمبر اور اکتوبر میں ہوں گے. اللہ کو جو منظور ہوا انشاءاللہ وہی ہوگا. لیکن اس بار اس قوم کے پاس اگر آپ نے گرتے ہوئے روپے کو اٹھانا ہے, اگر آپ نے روٹی کو واپس اپنی قیمت پہ لانا ہے, اگر آپ کو سستی بجلی چاہیے, اگر آپ کو پاکستان کی مضبوط اکانومی چاہیے, اگر آپ کو موٹر ویز چاہیے, اگر آپ کو انڈسٹریلائزیشن صنعت چاہیے, اگر آپ کو یہاں پر لوگوں کو یہ روزگار چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ مزدوروں کو ان کے ہاتھ میں کام دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو برسر روزگار دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کو اگر کرپشن ختم کرنی ہے, تو انشاءاللہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کام صرف اور صرف نواز شریف کی حکومت ہی کر سکتی ہے. اب تو صرف میں نہیں کہتا, اب تو دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا اس کا ایک ہی حل ہے, نواز شریف, مسلم لیگ نون اور شیر کا نشان, روشن پاکستان, ایک آزاد, خود مختار اور خوشحال پاکستان انشاءاللہ بنا کر رہیں گے. پاکستان ہم نے بنایا تھا, جس طرح میرے
जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, हम मुल्क बनाने वाले लोग हैं। मुल्क बनाया था, मुल्क बचाएंगे इंशाल्लाह। मुल्क बनाया था, इस मुल्क को संवारेंगे इंशाल्लाह। दुश्मनों से, अगयार से छुड़ाएंगे इसको। भाइयों, मैं आप सबका मशकूर हूँ, मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी जो आज की तकरीब थी, ये हमने बहुत बड़ा प्लान किया हुआ था तकरीबन आज से 3 हफ्ते पहले, और इसमें हमारे सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम ने भी आना था, और ठीक ठाक उसके लिए हमने एक बड़े जलसे का बंदोबस्त किया था। लेकिन फिर अब ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी, वो भी प्लान हो गए, तो फयाज भाई को मैंने कहा कि मैं उधर फिर बिजी हो जाऊंगा, आप सिर्फ स्टेज पे खड़े हो जाओ, मेरे साथ शमूलियत का ऐलान करो, और बस मेरे लिए वो काफी है। बाकी काम शुरू करते हैं तामीर और तरक्की का, इस मुल्क, इस कौम, इस नौजवान नस्ल और नौशहरा की लोगों की इमामत का। आओ मेरे साथ चलो, मुझे हाथ दो। यहाँ पर हमारे बड़े, हमारे उस्ताद, हमारे बहुत ही मोहतरम मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब बैठे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आ जाए, मेरे साथ खड़े हो जाए। भट्ट साहब यहाँ है, आबिद अफगानी साहब भी मौजूद है। हम एक बेहतरीन टीम आपको देंगे, एक बेहतरीन दस्ता आपको बना कर देंगे, और इंशाल्लाह आप सब दोस्तों ने उन पर अपने एतमाद का इजहार करना है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम नौशहरा कैंट और नौशहरा जिला के तमाम मसाइल मिलकर खत्म करेंगे। और एक बात मैं आपको आज फिर बता दूं, ना मेरा इस्लामाबाद में घर है, ना मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, और ना ही मैंने एमपी हॉस्टल में कोई कमरा लिया है। वहां पे घर और यहाँ पे कमरा, ये वो लोग रखते हैं जो कौम से छुपते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपका पब्लिक डे कौन सा दिन होता है? पब्लिक डे वो दिन होता है जिस दिन एमपी और एमएनए अपने हुजरे में बैठता है। इनका कोई पब्लिक डे है? मेरे हफ्ते के 7 दिन पब्लिक डे होता है। मैं हर रोज अपने हुजरे में बैठता हूँ, मैं हर रोज आवाम से मिलता हूँ, मैं हर रोज यहाँ पर हमी खुशी में हाजिर होता हूँ। आपको अल्लाह न करे कभी कोई तकलीफ हो, कोई मुश्किल हो, टेलीफोन कर लिया करे, मैं आऊंगा, खुद पहुंचूंगा। अगर किसी उज़र की वजह से मैं ना आ सका, मेरी टीम आपके पास पहुंची होगी, चाहे रात के 2 ही क्यों ना बज रहे हो। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको बहुत खुशी नसीब हूँ। मैं फयाज भाई और उनकी तमाम टीम, आज तो इतने सारे लोगों को आपने शामिल करवाया कि वाकई में 2 पूरी टोपियां खत्म हो गई, बंदे खत्म नहीं हो रहे थे। मैं आप सब दोस्तों को दिल की अता गहराइयों से मैं खुश आमदेद कहता हूँ। इमरान परवेज भाई और शहजाद चंद, इनके साथ जितने दोस्त और साथी आए शमूलियत करने वाले, एक एक साथी का मशकूर हूँ। मोस्टली लोगों को मैं खुद बाय फेस भी जानता हूँ, बाय नेम भी जानता हूँ। इंशाल्लाह यहाँ पे दोबारा 1-2 दिन बाद मैं फिर आऊँगा, और जनरल सेक्रेटरी साहब और अमजद नौखारे ये आएंगे, और यहाँ पर फजल गनी भाई, रोमान गुल भाई, ये इनके साथ बैठ जाएंगे, और यहाँ की तंजीम वगैरह का काम सारा मुकम्मल करेंगे। और इंशाल्लाह अगले हमारी जो मंजिल है वो एक रोशन पाकिस्तान है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो बताइए, आप हमारे साथ चलेंगे? यार ठंड है लेकिन क्या आप हमारे साथ चलेंगे? पुराने पाकिस्तान की तज़य्युन और आराइश में हमारा साथ देंगे? पुराने पाकिस्तान की मुरम्मत में उसको ठीक ठाक करके दोबारा से शुरू करने में हमारा साथ देंगे आप? और वोट को इज्जत दो का नारा लगाएंगे? लगाएंगे तो लगाइए जरा, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। कायदे जमहूरियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, कायदे जमहूरियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम, वजीर आजम। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर की फरमाइश आ गई है। सिस्टम, ये तो मैं इन लोगों को कहता हूं जो आप लोगों का हक खा गए, वो लोग जो गरीब का हक खा गए।
هغه خلک چې د مزدورانو حق یې وخوړو، هغه خلک چې د خلکو کرے لوږې تندې راوستي، هغه خلک چې خلک یې په بېروزګارۍ سر کړل، هغه خلک هغه حکمرانان چې روپۍ یې کمزورې کړه او ډالر یې مضبوط کو، نوکریانې راځي ټولې مارکي ته ځي، فنډونه راځي ټول هلته ځي، او د ټولې ضلعې او د ټولې صوبې وینه دغه یو سړي وڅښله، خپل هم ټپ ټوپ دی خو بند یې ونه کړ او د خلکو وینې یې وڅښلې. الله پاک په دې دغه کې تپوس په وخت راشي ووایي کو دا د دې قوم دغه ښه، د دې پښتنو دغه ښه، د دې ماشومانو دغه ښه، د دې ځوانانو دغه ښه، د دې مشرانو دغه ښه، د خویندو میندو دغه ښه. دا له هم وایم ستا وزیر اعظم له هم وایم او دې ټولو له وایم چې د ظلم او ستم دغه بازار دې یاد لره، د ظلم او ستم دغه بازار دې یاد لره. په موږ چې نن کوي دغه ناتار دې یاد لره، په موږ چې نن کوي دغه ناتار دې یاد لره. متل د پښتنو دی، متل زموږ د